وہ واقعات، وہ علامات جو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت رونما ہوئے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خاص طور پر خصائص کبریٰ میں، اس کے علاوہ جو ہے ہر سیرت کی کتاب جو مفصل کتاب ہے، چاہے وہ الروض العنف ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب، تو الحمدللہ سیرت حلبیہ ہو، سب میں جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن خاص طور پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے باقاعدہ ایک باب باندھا اور اس میں فرمایا ما ظہر فی لیلۃ مولدہ من المعجزات والخصائص، کہ وہ خصائص اور معجزات جو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت ظاہر ہوئے. حضرت عثمان بن ابی العاص یہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ شب ولادت حضرت سیدہ آمینہ زہرا ام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تھیں. اب ظاہر ہے کہ سبحان اللہ وہ شخصیت کہ جو ان تمام واقعات کی، ان تمام برکتوں کی جو ہیں عینی شاہد ہیں، تو وہ خود جو ہے فرماتی ہیں، کہتے ہیں کہ فما شیء انظر الیہ فی البیت الا نور، کہ میں گھر میں جس چیز کی طرف دیکھ رہی تھی بس جو ہے وہ تو نور اور نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نظر آ رہی تھی. اللہ اکبر سبحان اللہ. اور پھر کہتی ہیں سبحان اللہ، ہم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت میں لائٹیں لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں. سبحان اللہ، اس رات میں کیا جو ہے پوزیشن تھی، کیا معاملات تھے. خود فرماتی ہیں کہ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدْنُو حَتَّى أَنِّي لَأَقُولُ لَيَقَعْنَ عَلَيَّ، کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جو ہیں وہ زمین کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں تک کہ کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ستارے جو ہیں یہ مجھ پر آ کر گر جائیں. اللہ اللہ. پھر کہتے ہیں کہ فلما وضعت خرج منها نور، کہ جب جو ہے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جب وقت آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا، خرج منها نور، تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ام رسول کی جو ہے بطن پاک سے روشنی نکلی. اور کیسی روشنی نکلی؟ اضاء لہ البیت والدار، کہ گھر کے آس پاس سب کچھ جو ہے وہ اس سے منور ہو گیا، یہاں تک کہ میں صرف اور صرف ہر چیز جو ہے ہر جگہ پر نور ہی دیکھ رہی تھی. تو یہ جناب جو ہے یہ ایک بیان ہے جو حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خادمہ ہیں وہ بیان فرما رہی ہیں. اور حضرت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ماشاءاللہ یہ حدیث شریف بھی بڑی مشہور ہے، مختلف متعدد صحابہ اکرام سے مروی بھی ہے، اور انہی میں سے ایک حضرت خالد بن معدان ہے. میں حدیث عام طور پہ اس لیے پڑھ لیا کرتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ صرف یہ لوگوں کا ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہیں میلاد شریف کوئی اپنی طرف سے بنا کے لائے، لیکن نہیں. ہمارا میلاد جو ہے، ہم جو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے قرآن و سنت کی ترجمانی ہے. واہ واہ. چنانچہ جناب ایک حدیث شریف بیان کر چکا، دوسری حدیث شریف پیش کر رہا ہوں. حضرت خالد بن معدان وہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ اکرام سے جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ سرکار کے صحابہ اکرام نے جو ہے سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے متعلق بتائیے. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ سرکار فرماتے ہیں دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی وہ بشارت ہوں کہ جو انہوں نے عطا فرمائی تھی. اور پھر فرمایا ورأت امی حین حملت کأنہ خرج منها نور اضاءت لہ بصرا. اور فرمایا جب میں والدہ کے حمل میں گیا، یعنی سبحان اللہ سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ ہوئیں، تو پھر جو ہے کیا فرمایا کہ جو ہے اس وقت
ان کے جسم سے ایسا نور نکلا کہ جس سے جو ہے بصرہ جو ہے ظاہر آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ ایک بصرہ ہے اور ایک بصرہ ہے. بصرہ تو عراق میں ہے اور بصرہ جو ہے وہ بصرہ شام کہلاتا ہے, جنوب سیریا میں ہے, ساؤتھ سیریا میں. تو فرماتے ہیں کہ جو ہے ایسا وہ نور تھا کہ صرف مکہ شریف نہیں, مدینہ شریف نہیں, طائف نہیں, بلکہ بصرہ شام, بلکہ وہاں کی جو ہے محلات تک سب جو ہے وہ ان کے سامنے روشن ہو گئے. اللہ اکبر, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت ہے. اللہ اکبر. یہیں پر میں ایک جو ہے ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا, وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر جو ہے اس حدیث شریف میں آیا کہ جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئیں تب نور نکلا. اس سے پہلے میں نے حدیث شریف پیش کی تھی کہ جب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تبھی بھی جو ہے وہ نور نکلا. تو نور نکلنے کا جو ہے وہ کوئی ایک موقع نہیں ہے, بلکہ سبحان اللہ میرے آقا جو ہیں وہ سید نور ہیں. واہ واہ واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نور بنا کر بھیجا ہے کہ جس سے سارے عالم نے اور ساری مخلوق نے فیض پایا ہے اور ہدایت ان کو نصیب ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نکلنے کا جو یہ واقعہ ہے یہ جناب متعدد جگہ پر ہوا, متعدد بار ہوا. اس لیے اس میں جو ہے احادیث میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, بلکہ جو ہے یہ مختلف جو ہے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے. اور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, اور آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ حضرت ابن عباس یعنی حضرت سیدنا عباس عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں, اور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حساب سے اس رشتے سے کزن بھی ہیں, اور دوسرے رشتے سے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی ہیں, کیونکہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابن عباس کی والدہ حضرت سیدہ ام فضل یہ دونوں بہنیں تھیں. تو چنانچہ جو ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر چھوٹی تھی تو متعدد دفعہ جو ہے بار بار جو ہے وہ تشریف لاتے تھے گھر میں, اور کبھی جو ہے رات میں جناب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور خالہ کے ساتھ جو ہے وہ آرام فرمایا کرتے تھے. ایک جناب تکیہ ہوتی تھی, ایک طرف حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سر مبارک ہوتا تھا, ایک طرف سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سر مبارک ہوتا تھا, اور وہیں پر جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ برکتیں حاصل کر رہے ہوتے تھے. تو چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, اللہ اکبر, تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ تو جو ہے سجدے کی حالت میں تھے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود. اللہ اللہ. اور اس وقت جو ہے کیا عالم تھا کہ جناب جو ہے سجدہ کیا ہوا تھا, اور دوسری طرف سے جو ہے وہ اپنی انگلیاں جو ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی تھیں, اور جیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ گریہ وزاری فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اور جناب اسی کو ہمارے بزرگوں نے جو ہے بیان فرمایا ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, اور رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور یہی جو ہے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نا کہ جو ہے پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, یادگاری ہے امت پہ لاکھوں سلام. تو اس وقت بھی جو ہے جو گریہ وزاری تھی سجدے کی حالت میں, اللہ اکبر, تو وہ جو ہے اس امت کے لیے تھی. تو یہ جو ہے چند باتیں تھیں. اس کے علاوہ جو ہے علماء نے بڑی تفصیلیں لکھی. ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا مختونا, کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے. آپ تو جانتے ہیں کہ جناب جو ہے بچوں کی ناف کاٹنی پڑتی ہے, لیکن سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اہتمام کے ساتھ بھیجا تھا, اور جو ہے مختونا, اللہ اکبر, دوسروں کی جو ہے بچوں کی ختنہ ہوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان معاملات کو مخلوق کے اوپر نہیں چھوڑا.
اللہ، بلکہ اپنے حبیب کو جو ہے تیار کر کے جو ہے وہ اس سبحان دنیا اللہ، میں ہر قسم مبعوث کی آلائشوں فرمایا۔ سے پاک۔ بالکل، اور جو ہے بالکل اس سے مجھے یاد آیا کہ جو ہے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے صراحتاً کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آلائش جو ہے وہ باہر نہیں آئی، ورنہ ظاہر ہے کہ بچے جو ہے جب پیدا ہوتے ہیں تو مختلف قسم کی جو ہے خون ہے اور جو ہے دوسری آلائشیں نکلتی ہیں، لیکن اللہ ان کو جو ہے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجا بنا کر جو ہے اس دنیا میں بھیجا تھا تاکہ پتہ چلے ساری دنیا کو کہ یہ جو ہیں کائنات کے آقا دو عالم کے مولا وجہ تخلیق کائنات ہیں جو کہ تشریف لا رہے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، یعنی کل کو کوئی یہ کریڈٹ نہ لے کہ بھائی جب تشریف لائے تھے اس کے بعد سوارا ہم نے تھا، پہلے ہم نے تیار کیا تھا، ہم نے یہ صفائی کی تھی، ہم نے سرما لگایا تھا، نہیں، بلکہ پروردگار نے یہ اہتمام کر دیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے تو محبوب کو سجا کر اور تیار کر کے دنیا میں بھیجا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، آپ کی آمد کی۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا